اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی بھی امت اپنے وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی، وما یستأخرون، اور نہ ہی وقت کے بعد۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، قوم عاد سمود کو تباہ کرنے کے بعد ہم نے مزید رسول پہ در پہ بھیجے۔ کلما جاء امۃ رسولها، جب کسی امت کا رسول اس کے پاس آ جاتا، کذبوا، وہ اس کی تکذیب کرتے، فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر ہم نے ایک دوسرے کے بعد ان کو ہلاک کرنا شروع کیا۔ وجعلناهم احادیث، اور ان کی زندگی کو صرف ایک کہانی کے طور پہ رکھا۔ وبعدا لقوم لا یؤمنون، اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہ لا سکی۔ آیت نمبر 43، 44، 45، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ کوئی امت جب ہلاک ہوتی ہے تو اپنے وقت پہ ہلاک ہوتی ہے۔ گزشتہ چونکہ ساری کی ساری امت تباہ ہو جاتی تھی، اس لیے یہاں پہ لفظ امہ استعمال کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہلاکت ہے اس کا تناسب بطور امت نہیں ہے، بطور فرد ہے، بطور افراد ہے۔ لاکھوں میں چند ہزار مر جائیں گے، کروڑوں میں چند لاکھ مر جائیں گے، مگر امت کثیرہ اکٹھی نہیں مرے گی۔ اور چند کے مرنے کے بعد باقیوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، مگر اللہ ہماری عقل کو ٹھیک فرما دے۔ ہم جنازوں کو دیکھتے ہیں، بم دھماکوں کو دیکھتے ہیں، مرنے والوں کو دیکھتے ہیں، بس ایکسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں، حادثات کو دیکھتے ہیں، اچانک کی موت کو دیکھتے ہیں، مگر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ موت عبرت ہے۔ جنازے میں کیوں بلایا ہے، قبرستان میں کیوں بلایا ہے، سلام کا حکم کیوں دیا ہے، قبر پہ جانے کا حکم کیوں دیا ہے، مردے کو نہلانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہمیں اس سے عبرت حاصل ہو۔ مگر ہمارے سروں پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ یہ ساری امتیں اپنے اپنے وقت پہ کیا ہو گئی؟ ہلاک۔ کوئی امت اپنی طاقت سے نہ اپنے وقت کو آگے کر سکی ہے، نہ اپنے وقت کو پیچھے کر سکی ہے بطور امت۔ اور امت جب اکٹھی ہوتی ہے تو وہی چودھری بنتی ہے۔ جب وہ چودھری بنتی ہے تو پھر میرا اللہ بھی اپنی بڑائی کو اور اپنی طاقت کو اور اپنی قدرت کو ان کے سامنے دکھاتے ہیں۔ جس ٹائم اللہ بھی کسی کا مقابلہ فرما دیتے ہیں نا، وہ تبھی فرماتے ہیں جب وہ آپے سے باہر ہوتا ہے اور اپنی اوقات سے اوپر جاتا ہے اور اپنے آپ کو یہاں تک رب کہہ ڈالتا ہے، پھر میرا اللہ اس کو توڑتا ہے۔ چھوٹے موٹے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ بہت درگزر کرتے ہیں، بہت درگزر کرتے ہیں۔ جب کوئی پہلوان بن کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پھر میرا اللہ اس کو تباہ کرتا ہے۔ پھر تباہ اس طرح کرتا ہے کہ پہلے اللہ اس کو بڑی عزت دیتا ہے۔ دنیا یہ لفظ استعمال کرتی ہے کہ اس کو ہرانا اور اس کو بچھانا اور اس کو گرانا ممکن نہیں ہے، تب جا کے میرا اللہ پھر تباہ کرتا ہے، پھر تباہ کرتا ہے۔ اس لیے اکڑ اور تکبر یہ اس امت کے اندر بھی بڑا مذموم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو۔ یہ چودھری جو لوگ ہوتے ہیں نا، چودھریوں کی بڑی مذمت حدیثوں میں آئی ہے۔ ان کو قیامت کے دن بھی اللہ کہیں گے چودھری بن جاؤ تو یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ جو چال مبارک حدیثوں میں آتی ہے، آپ ایسے کھڑے ہو کے نہیں چلتے تھے، آپ ایسے جھک کے چلتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ گویا آپ ایک پہاڑ سے نیچے آ رہے ہیں، ایسے۔ ہم ایسے اکڑ کے ہوتے ہیں سیدھے جناب، ذرا سے جھکے نہیں ہے نہیں۔ یہ اکبر بگٹی مر گیا ہے، یہ جھکتا نہیں تھا کسی کے سامنے، بالکل ایسے کھڑا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے اس کے جواب ہی نہیں ہے، ہاتھ کو ہلانا ہی نہیں ہے۔ کسی کو لگا دی تو انگلی لگا دی ایسے۔ یہ جو انگلی لگانا ہے نا، یہ ان کا
کافروں کا شعار ہے. کس کا شعار ہے بھائی؟ مسلمان کے لیے دونوں ہاتھوں کو پیش کرنا اور اگلے کے ہاتھ کو بیچ میں لینا اور مصافحہ کرنا. کس کو کہتے ہیں؟ مصافحہ جو ہے نا یہ عربی لغت میں ہماری صرف اور نحو میں باب مفاعلہ ہے. کیا ہے؟ مفاعلہ کہتے ہیں دونوں جانب. جیسے آپ کا یہ چہرہ ہے نا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور ٹھوڑی کے نیچے تک جو ہم کرتے ہیں، اس طرف سے بھی چہرے کو دھونا پڑتا ہے. یہ بھی دونوں جانب کا چہرہ مراد ہوتا ہے. اور یہ جو مصافحہ ہم کرتے ہیں نا، آج کل غیر مقلد اس فتنے کو بہت زندہ کرتے ہیں. کیا جی؟ بڑے سے بڑا کوئی غیر مقلد بھی کیوں نہ کھڑا اور ہمارا کوئی اللہ کا ولی بھی اس کو 2 ہاتھ کر رہا نا، اس نے 1 ہاتھ سے کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہاتھ کو ایسے لیتے اور دبا کے رکھتے تھے. جی آج کل یہاں سے پتہ نہیں کیسے کیسے وہ دباتے ہیں، ایک نیا طبقہ ہے. حضور ایسے دباتے تھے اور اس ٹائم تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ آپ کا امتی خود چھڑا لیتے. علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ نبی پاک کے دست مبارک پہ جس کا ہاتھ ہوتا تھا اس کے گناہ بھی دھلتے جاتے تھے. اس کے گناہ بھی دھلتے جاتے تھے. اس لیے اس امت کو اللہ نے تباہ کیا ہے. جنہوں نے کہا کدھر ہے خدا، کدھر ہے عذاب، تم جہنم عذاب یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کرو کرو ادھر جو کرنا ہے تو کرو. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر اللہ نے اور رسول بھیجے اور رسول بھیجے اور رسول بھیجے. رسول کیوں آئے؟ تاکہ امت کو دین کی دعوت اپنی زبان مبارک سے پہنچا دیں اور اس کے کانوں تک سنا دیں. کل یہ ڈنڈورا نہ پیٹیں کہ جناب ہمارے پاس تو دعوت نہیں آئی تھی، ہمارے پاس تو دعوت نہیں آئی تھی. اور حضرت نوح نے سب سے بڑی دعوت دی ہے اور ان کی قوم ہی ان کو جھٹلائے گی. باپ کہے گی جی ہمارے پاس کوئی ایک لفظ بھی تم نے نہیں دیا. اب 950 سال جس نے دعوت دی اور روزانہ پتھر کھائے اور خون نکلوایا، اس کی جب امت کہہ دے گی جی ہمارے پاس تو تم آئے نہیں، ہمارے پاس تو، آپ مجھے بتائیں کیا پریشانی کی حالت ہوگی. لیکن الحمدللہ وہ اعزاز ہمیں دیا ہے کہ ہم حضرت نوح کا بھی دفاع کریں گے. آج ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں نا، حضرت نوح علیہ السلام کی دین کی دعوت کا دفاع کرنے والی بھی امت محمدیہ ہے. سردار صاحب کہیں گے جی پہنچائیے، ان کی امت کہے گی سردار صاحب تسی کیڑے زمانے دے بندے تو گل کیڑی کر رہے جے، آپ تو تھے ہی نہیں اس ٹائم. آپ کہیں گے ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے، اور ہمارے آقا نہیں تو ہمیں حضرت آدم کی پیدائش بتائی ہے. بتائیے کہ نہیں بتائی؟ حدیثوں میں آدم طولہ 60 ذراع، ان کا جو قد مبارک تھا وہ بتایا. حبت فی الارض، جو زمین میں اللہ نے اتارا، سری لنکا کے علاقوں میں آپ اترے ہیں، پھر آپ جبل رحمت پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام واقعات ہر نبی کے ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر کے علم کے مالک تھے، اللہ کے علم کے مطابق، یعنی اللہ نے آپ کو علم دیا تھا. اول و آخر کا علم اللہ نے آپ کو دیا تھا، مگر کچھ نہیں بھی دیا تھا. کچھ یہ الفاظ استعمال کریں، اول و آخر کا علم ہمارے آقا کو، باقی کسی اور نبی کو اس طرح اول آخر کا علم، مگر ہمارے آقا کو بھی کچھ نہیں دیا، وہ اپنے پاس رکھا ہے، وہ اپنے پاس، تاکہ رب کے درمیان اور اس کے پیغمبر کے درمیان یہ فرق آئے کہ پیغمبر لے رہا ہے، رب دے رہا ہے. خود مختار کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. کلما جاء امت رسولھا، جب رسول آیا کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے تمہیں. ہم انہوں نے ہمارے نبی کو بھی جھٹلایا ہے، ہمارے نبی کو بھی، اور ہر نبی کو انہوں نے جھٹلایا. یہ ان کی ریت ہے، ریت ہے جھوٹ بولنا، جھٹلانا. اگر آپ نے یہ دیکھنی ہو نا شکل، تو آج کل یہ سوشل میڈیا پہ سیاست دانوں کا کھیل دیکھیں ذرا. آج ہے جی
نئی سے نئی بات بنا کے لاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کے مقابلے میں بات بنا کے لاتا ہے، پھر وہ اس کے مقابلے میں بات بنا کے لاتا ہے، پھر وہ اس کے مقابلے میں بات بنا کے لاتا ہے۔ یہ جھوٹ کا پلندہ، اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ پتہ ہے کہ چور وہ بھی ہیں، چور یہ بھی ہیں، جھوٹے وہ بھی ہیں، جھوٹے یہ بھی ہیں، باطل پہ وہ بھی ہیں، باطل پہ یہ بھی ہیں۔ یہ جماعتیں کامیاب نہیں ہوتی، کلمے والا کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے دین والا کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں سے کوئی دیندار بندہ ہو تو اس کا انتخاب کرو، اور دیندار بندہ کوئی نکلتا کہتے مولوی نے ووٹ ہے کسی نے نہیں دینا، یعنی جتنا تے ہے کوئی نہیں، لہذا اینو سائڈ تے کر دیو۔ اب کیا ہوتا ہے جناب، مولانا صاحب کھڑے ہوتے، مولانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم نے دیا کیا ہے؟ بھائی وہ کہتے ہیں جب ووٹ کی باری آتی ہے تم کہتے ہیں مولوی نے کہنا جتانا ہے، مولوی نے جتنا کتنے ہے۔ اب ہم مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں جناب آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، ایک جھوٹ کی جو فضا اس ٹائم سیاست دانوں کی چل رہی ہے نا، نہ ماں کی تمیز ہے، نہ بہن کی تمیز ہے، نہ بڑے کی تمیز ہے، نہ چھوٹے کی تمیز ہے، نہ ملک کی تمیز ہے، نہ دفاع کی تنظیم ہے۔ ایک ادھر سے اگل رہا ہے جناب ملک کی دفاع میں یہ ہو گیا، ایک ادھر سے اگل رہا ہے جناب اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کیا، وہ ایسے ملک کو کر گیا، یہ ایسے کر گیا۔ یہ کیا ایک بدماشیاں ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ دیندار بنو یار، تم دیندار بنو، دیندار کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر تمہیں یہ تقریریں سیاست کی 2-2 گھنٹے کی آتی ہیں تو اس کو دعوت و دین کے کام پہ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ دیندار جو بیچارے بیچ میں ہیں یہاں پہ، ان کی بھی دال کوئی نہیں گلتی اس ماحول میں آ کے۔ ظاہر ہے جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی دیگ میں آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ نے پکنا، اس میں جھوٹ نہیں ہے نا۔ تو کلما جاء امۃ رسولھا کذبوا، جب ان کا رسول آتا ہے جھٹلا دیتے، فاتبعنا بعضهم بعضا، اللہ کہتے ہیں ایک کو ہلاک کیا، پھر اگلے کو، پھر اگلے کو، پھر اگلے کو۔ جس طرح پہ در پہ رسول آ کے جھٹلاتے رہی امت ان کو، اس طرح اللہ ان کو تباہ و برباد کرتے رہے۔ یہ جھوٹے ہلاک ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو بس ان کی کہانیاں بنا کے رکھ دی ہیں، ان کی تباہی کا ذکر ہم نے کر دیا ہے، ان کے بندر بننے کا ذکر کیا ہے، ان کے خنزیر بننے کا ذکر کیا ہے، ان کو اللہ نے تباہ کس طرح کیا ہے اس چیز کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اب امت پڑھے، عبرت حاصل کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہیں قوم عاد یوں ہو گئی، قوم سمود یوں ہو گئی، بنی اسرائیل بندر بن گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے چلتے جاؤ۔ بھائی ہمارے اوپر کوئی اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ صحابہ تو اس چیز کو دیکھتے تھے، یار شکر الحمدللہ ہم اس عمل سے ابھی تک دور ہیں، اور اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے، فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے اللہ سے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ ایمان دل کی حقیقت کا نام ہے، اور اسلام زبان اور اعضائے ظاہرہ کے دین کا نام ہے۔ اس ٹائم ایمان کس کا ہے، یہ کس کا نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ مگر اسلام کس کا اور کس کا نہیں ہے، تو بھائی اسلام پسندوں کی طرف جاؤ۔ کس کی طرف جاؤ؟ اسلام پسندوں کی طرف جاؤ۔ اور رگڑے میں اس ٹائم مسلمان آ رہا ہے، اور مسلمان کو رگڑا لگنا ہے، مسلمان کو رگڑا لگنا ہے، کیونکہ مسلمان دنیا میں چودھری بننے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ رگڑے کھانے کے لیے آیا ہے، مصیبتیں دیکھنے کے لیے آیا ہے، پریشانیاں دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں سکون اس کا آخرت پہ ہے، سکون اس کا کیا ہے؟ آخرت میں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔